میں اس کی مدد کیسے کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، کیونکہ کمایا حرام تو پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام، تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول کروں؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے، حرام کمائی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں، جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے، یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں پر ایک وقت آئیں گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ ایک زمانہ آئیں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائیں گا، وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا، چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ، اصل چیز ہوں گی مال آتا رہے، پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے، اکاؤنٹ فل ہوتا رہے، بس اصل ہے۔ اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر، ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا ہے۔ کتنے ایسے ذرائع جو حرام ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، اس کو پیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کو نصیحت کر دو، کہتا نہیں بھائی پیسے آ رہا نا جب تک تو چیزیں چلنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یا پھر ایک غلط سوچ، وہ سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا، حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا، تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا، رشوت لینا ہی حرام ہے، صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا، چونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ بات سمجھنا ضروری، یاد رکھیے۔ یہ دو شخص تھے، آگے ایک انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا، تو ایک شخص نے کیا کیا، انار کی ٹوکری میں سے ایک انار اٹھا لیا، اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے، آپ نے انار اٹھا لیا، تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ کہا اچھا کیا کرتے؟ آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کیا انار لے کر کھا سکتا تھا، نہیں نا، تو میں نے اس کی مدد کی۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی، لیکن پہلا جو کام کیا چوری، وہ تو حرام ہے نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، مسجد تعمیر کر دیں گے۔ کیسا ہوں گی مسجد تعمیر؟ کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے؟ وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا، یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے مال، یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو فتنہ بنتا ہے، اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا۔ ٹھیک ہے ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا، رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا، لیکن اسپینڈنگ، ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ اکثر لوگ حرام کماتے ہیں، الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے، لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو اسپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں نے بہت محنت سے ارن کیا، محنت سے کمایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایک قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے، حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے، لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو جیسا حلال کمانا ضروری ہے، ویسے حلال خرچ کرنا بھی ضروری۔ تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے، عام زبانوں کے فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مال میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں، لیکن سپینڈ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں، بس جہاں چاہے من مانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں، مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں، حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ لے لیے، اب وہ تو خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، پھوٹی کوڑی، دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین میں یا بینک میں جمع کرنا پڑتی، تب پھر قلائی کھل جاتی، پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ، دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے، اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سب تماشا چل رہا ہے ادھر کی پورے ماحول میں۔ کیوں؟ فضول خرچی، اسراف، غلط جگہ خرچ کرنا، حرام چیزوں پہ خرچ کرنا، کبھی کبھار حلال چیزوں پہ خرچ کرنا، لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ادھر۔ اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے ادھر، اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ادھر جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے تو کچھ اس میں سے مل جائے۔ اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے، پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے، اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے، سب کی دوڑ ہے نا، چونکہ آپ نے خرچ کیا
تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں بھی تو اتنا ہی earn کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں، اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگاؤں. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نمازوں میں اتنا آگے ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقات میں اتنے آگے، تو میں بھی اس سے آگے جاؤں. وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے ایریا سے باہر ہے. میرا کمپٹیشن ان سے، جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں گا اور دوسری کی تیاری. گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا. مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چلاؤں گا. یہ میرا کمپٹیشن ہے، اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے، اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اور عجیب و غریب یاد رکھے دنیا میں لوگوں کا حال ہے. میں گزارش یہ کر سکتا ہوں، دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن اس شخص کو بھی میں نصیحت کروں گا، اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف میں ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے کہ ایک تو کمایا بھی حلال، خرچ بھی حلال کر رہا ہے، لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں، یہاں نہیں کرتا ہوں، چلو اس کو دے دیتا ہوں، اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں، اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ چیز بنا دیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ کرتا ہوں. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، یاد رکھے. لیکن ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکے. لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا، پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے، تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں کر رہا ہوں. تو دیکھیے اس کی انکم الگ ہے، وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے، وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے. تو تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو؟ ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے، فلسفی چلی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا، تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے، غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں. تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا، کچھ لوگ کبھی تو نعوذ باللہ کوستے بھی تقدیر کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا، اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں. اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا تھا. اس میں ایک جن رہتا، کارٹون ہے میرا، جن رہتا اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا. اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے. ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا ہوں. جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی، لوگ آتے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے تو ایسے ہیرے برس رہے، موتی برس رہے، پیسے برس رہے، لوگ اس کو لوٹ رہے. اب یہ ہو گیا تھوڑے دن، ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے، بھائی میرے گھر میں بیمار ہے، کوئی اس کو اٹھا کے لے کے چلو. تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں، ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے، لیکن وہ بڑا اب 2 لاؤ ایسے بھر کر، کیونکہ کیا ہو گیا، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، معلوم، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا. یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے. غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا، اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ بنایا. مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس کے ٹیسٹنگ ہے. یہ سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے اور طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت تھی جن کی اس کو دے دو، اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی. تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا میں. تو اب اصل چیز تو یاد رکھیے، خرچ ریکویسٹ کروں گا خرچ کو صحیح جگہ. اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس پہ خرچ کرے. لیکن جائز ہے، میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائے، لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری. اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات ہی بتا دو، فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے، تو کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا، کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے، کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتا، سمپل نہیں ہو سکتا. لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں، یہ فضول خرچی میں آ گیا. تو آپ کہاں اس نے بھی 10,000 خرچ کیا، میں نے بھی 10,000 خرچ کیا، میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے 10,000 کو جائز بول رہے. اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی تھی وہ اس کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. جیسا صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جن کی جھوپڑیاں بھی تھی، نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا، دونوں خوشی خوشی رہ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسی ایکسپینس رہیں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. فضول خرچی یاد رکھیے اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہو سکتی ہے. جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی، سب کچھ زندگی کا لگا دیا اس کے لیے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی کسی اور کو بتانے کے لیے. بڑا عجیب معاملہ ہے. تو فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ کریں، صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں. اور یہاں کوئی دوسرے کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا. ایسا فار ایگزامپل میں آ گیا
ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں، سمجھو ایلیٹ کلاس میں ہوں، بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں، تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں، مطلب اس حلقے کے اندر بھی، کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے خالی۔ مالداری اصل کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو، یہ بات بھی بتا دوں، مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا الغنا غنا نفس، دل سے مالدار ہونا چاہیے آدمی نے، پیسے سے نہیں ہوتا آدمی مالدار، کو بھی دل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں مالدار تو ہوں، آپ کسی کے پاس میں نے دیکھ لیا کہ کل تک یہ کچن تھا، آج یہ کچن ہے، وہ کچن سے اندازہ ہوگا گاڑی کون سی اس کے پاس، اب میں لگ گیا یہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں نے کبھی اس کی مسجدوں کی تعمیر، مدارس پہ خرچ، یتیموں کو دینا، مسکینوں کی مدد کرنا، مسافروں کے لیے فلاح کرنا، بیماروں کے لیے وہ نہیں دیکھا۔ اب میں لگ گیا اس کے پیچھے دوڑ میں کہ مجھے بھی ایسا کچن ہاتھ میں چاہیے جو یہ برانڈ کا ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر اب میں کیا کر رہا ہوں، فضول خرچی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ حلال کماتے ہیں، لیکن فضول خرچی کا پیمانہ بہت ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے کئی، جس کو کہتے ہیں مظہر، جس کو بولتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے میں مثالیں دے سکتا ہوں، ہمارے لباس، ہمارے گاڑی، ہماری شادی بیاہ، ہمارے خام و خواہ کے آؤٹنگز کے خرچ اس لمٹ میں اور اس حد پہ ہو گئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اننیسری چیزوں کو بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں بدلنا، گیجٹس کو، اس لیے کہ بھائی نیا گیجٹ آ گیا تو پھر کیسا ہوں گا، اب پرانا تو پرانا ہی ہوا نا، اتنا پرانا لوگ کیسے نام رکھیں گے بھائی، اتنے بڑے سیٹ ابھی تک جو ہے 15 نمبر کا استعمال کرے، 16 نمبر کا آ گیا، 17 کی تیاریاں چالو ہیں، ہاں ادھر 25 لانچ ہو گیا، ادھر 26 آنے والا ہے، تم ابھی بھی جو ہے 22 استعمال کر رہے، کیسا ہو سکتا ہے نا؟ ماڈل دیکھتے ہیں نا سر ایک دوسرے کو، اور میں تو اچیومنٹ کے لیے انتظار ہی کر رہا ہے کہ یہ میرا اسٹیٹس کب جائے گا کہ میں یہ نمبر سال کے حساب سے ہینڈ سیٹس لوں گا، یہ سب ہو رہا ہے یاد رکھیں۔ تو فضول خرچی یاد رکھیں، اس کی سب پیمانے ہیں، اس کے لیے ساری پلاننگ ہے، اس کے لیے ساری کوششیں یاد رکھیں، اور یہاں ہم کر رہے ہیں، پھر اس نے گھر بنایا تو مجھے گھر بنانا ہے، فضول خرچی سے بچیے، یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اسی طرح یاد رکھیے دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو لہٰذا بیجا خرچ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں، میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے، اور ایک یتیم بچے کی جو ہے میرے اوپر کفالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کفالت ہے، اس کے پاس اگر یتیم کچھ پیسہ ہے تو اتنا لے لے جتنے کی تجھے ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور اس سے زیادہ نہ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فضول خرچی میں آ جائیں گا، مطلب جو حد ہے اتنی تم لے لو، اس سے زیادہ نہیں لینا ورنہ وہ فضول خرچی میں آئیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تو فضول خرچی سے ہم نے دیکھا یہ بھی ایک وجہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، مال خرچ نہ کرنا اور کنجوسی کرنا، یہ بھی مال کا فتنہ ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، ایک ہے فضول خرچ، اسپینڈ تھرفٹ، وہ برباد کر رہا ہے، مال جلا رہا ہے، یا دوسرا ہے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، اور بخیلی کے اندر خاص طور سے زکوٰۃ کا نہ دینا، اور بخیلی کے اندر خاص طور سے اللہ نے جن کے حق رکھے وہ نہیں رکھنا، یہ بخیلی ہے۔ ایک انسان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اللہ نے جن کے حق رکھا ہے دیتا ہے تو اس کو آپ کنجوس نہیں بول سکتے، پھر وہ کفایت شعر ہے۔ اس کے بعد کفایت شعری اور کنجوسی میں بہت تھوڑا سا ڈفرنس رہ جاتا ہے، بہت چھوٹی سی لائن ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی، ایک آدمی جو جن کا حق ہے وہ سب دیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک پوٹی کوڑی کہیں خرچ کرتا ہے، مطلب بیوی بچوں کا حق کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھا رکھ رہا ہے، اللہ نے جو حق رکھا زکوٰۃ دے رہا ہے، ضرورت پڑی امت کو جب پال خرچ کر رہا ہے، لیکن سادہ سیدھا لباس ہے، سادہ سیدھا آج بھی گھر ہے اس کا، کوئی مطلب ایسا گھر نہیں کہ لوگ کہے کہ یہ وہ مالدار شخص ہے، سادی سیدھی گاڑیوں میں رہ رہا ہے، تو آپ اس کو کنجوس نہیں بول سکتے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتنا مال ہے، اس نے جلائیں گا بھی نہ پورا تو 7 پیڑھیوں تک چلیں گا، لیکن دیکھو گاڑی نہیں، میرے پاس رہتا نا تو میں بتاتا پھر کائے میں گھومتا اور کیا کرتا۔ تو یہ کنجوس نہیں ہے، یہ آدمی کنجوس نہیں۔ کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کا حق بھی نہ دے۔ کنجوس کون ہے؟ جو اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو نہ دے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا، ترس رہے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی نہیں دیتا ہے، یہ ہوئی کنجوسی۔ ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس 10 چیزیں 11ویں نہیں لیا، رہے کیا کنجوس ہے تو ٹھیک ہے، وہ احتیاط کر رہا ہے، کفایت شعری کر رہا ہے، اسے مسئلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو مال نہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے، اس میں وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے، مال و دولت میں سے جب لوگوں کو دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عطا کیا ہے، وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، مطلب کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے، وہ ان کے لیے بری چیز ہے۔ یاد رکھیں ان قریب روز قیامت یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے، مطلب اس کنجوسی کی وجہ سے جو مال انہوں نے بچایا اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کنجوسی نہ کرے، ورنہ اگر وہ کنجوسی کریں گے جن کا حق ہے نہیں دیں گے،
اللہ تعالیٰ اس مال کو گلے میں لٹکائیں گا۔ قرآن کی آیتوں میں یہ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سونے چاندی پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سائڈ سے، مطلب اس کو نیچے پیچھے ہر طرف ان کو سونے اور چاندی ڈالی جائیں گی۔ خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو یہ سونے چاندی کے تعلق سے زیادہ کہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنجوسی کرتے ہیں، ان کا تو بہت بدترین حال ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے، یاد رکھیے مال کی محبت کی وجہ سے، یہ تو اتنے بڑے فتنے کا باعث ہے کہ باقی سارے لوگوں کو عذاب حساب و کتاب کی بات ہونے والا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کا حال یہ ہوگا جب حساب اور کتاب چلیں گا تو وہ 50,000 ایئرز تک اس کو عذاب دیا کنٹینیوس جاتا رہے گا، اور پھر اس کا حساب الگ ہونے والا ہے۔ مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو حساب و کتاب لوگوں کا چالو ہے، جب تک لوگوں کا حساب کتاب چالو ہے تب تک بھی سزا مل رہی ہے۔ آنکھ تپایا جا رہا ہے، سونے اور چاندی کو پگھلا کر چہروں پر اور جسم پہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، انسان کو لٹا دیا جائے گا، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے، اس کے اوپر سے دوڑیں گے۔ اور جانور کا آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی، اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے، تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی کنجوسی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کی بات ملیں گی، حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائیں گی۔ اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یاد رکھیے جو فتنہ بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئیں گا، اور یہ گنجا سانپ ہوگا۔ مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پوائزن کی وجہ سے اس کے سیل باڈی کو بھی ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اور وہ اس کے گلے میں ہوں گا، اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور ڈستا رہیں گا ادھر۔ تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں۔ آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے، تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا ہے۔ ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کر سکتے، گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے، فون ہے لیکن مس کال دینا چاہیے، دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس پہ چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے، بچوں نے ان کے مرتے 2 سال میں پوری وراثت کو ٹائٹا فش کر دیا۔ تو کیا فائدہ ہوا اتنا کما کے؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال، اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا، کنجوسی نہ کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا دے دیتا، دے کے اپنے لیے تیاری کر لیتا، آخرت کی تیاری۔ دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیاری کر سکتا ہے، جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل، لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو فتنہ ہی بن جاتا ہے، اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، تو لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے، اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکوٰۃ آ گئی جو فرض ہے، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر، اس کے بعد بیوی اور بچوں پر، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، جن جن کا حق یاد رکھیے سب کا دینا چاہیے۔ آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں مال فتنہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا، کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جانا۔ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے، کوئی برائی نہیں، لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے، وہ بہت بڑا مسئلہ، تکبر آ جانا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر لاتا ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود تھی۔ وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی تھی، مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے، بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا کنگ میکر رہتے ایسے لوگ، دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کی ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے، فلاں کر دیتے، تو شاید کنگ میکر تھا قارون، بہت خزانہ، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو ہے جو کیز سے چابیاں تھے ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمان میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی، ویسا نہیں تھا، سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے ہیں، تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے، لیکن ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ کتنا رچ ہوں گا، سپر رچ۔ اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا، مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو ایک جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتے ہیں، تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے، اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے جب قارون نکل رہا کہ ایسا ہونا چاہیے زندگی تو یہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے، اور جو ہے قارون سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر، تو کہا اللہ کا احسان، یہ تو میری عقل کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا اس کو، قیامت تک عبرت بنا دیا، اس کا مال، اس کے گھر اور جائیداد، اس کی شخصیت
کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، برباد اور جو اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، تکبر تھا اس کو اپنے مال کا۔ تو آج مال کیا کر رہا ہے؟ تکبر لا رہا ہے۔ دیکھیے آپ اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کھانے کھائیے، کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیے، اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھیے۔ پرابلم یہاں ہوتا ہے جب ہم کیا کریں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال سے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ اچھا وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے، وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے، یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے یہ متکبر ہے، اس نے کیسے تکبر؟ اس کو اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنا؟ مہنگی گھڑی پہننے سے اس کا تکبر ظاہر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اگر وہ مہنگی گھڑی پہن کر اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ رہا ہے جب وہ متکبر ہوا، اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا بھائی گھڑی ہے بس میں نے پہنا ہوا، آپ کیوں سمجھ رہے؟ تو یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈکلیئر کریں کون متکبر ہے کون نہیں، یہ آپ نے ڈکلیئر میں نہیں کر سکتا، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، لیکن یہ ہو جا رہی ہے۔ بچوں کے اندر آ جا رہا ہے میرا باپ اتنا مالدار ہے، باپ کے اندر آ جا رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، بیوی بچے اس کے اطراف میں سب متکبر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا ہے تکبر؟ خاص طور سے سنیے، متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے حدیث کے اندر جہنم میں ڈالیں گا۔ تو کیسے ڈالیں گا معلوم؟ جہنم متکبرین کو ان کو چونٹی بنا دیں گا۔ دنیا میں اکڑتے تھے نا، تو اللہ چوٹیوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے جسم دے دیں گا ان کو، اور چوٹی بنا کے جہنم میں ڈالیں گا، چونکہ وہ تکبر کرتے، بڑا سمجھتے تھے۔ اور تکبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تکبر اور عظمت یہ اللہ کی جو ہے یہ چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر اور عظمت، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کریں گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کا حق ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو حالات یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہے، تھوڑا سا پتھر آ گیا، منہ کے بل گرے، داتا بھی توڑ لیا، منہ بھی پھٹ گیا پورا، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں چل رہا تو زمین میں گڑا ہو جا رہا، اتنے بڑے سیٹ ہے کہ چلتے زمین گڑا ہو جاتا، بلڈنگ سائڈ دے دیتی ان کی گاڑی کو کہ ہٹ جاؤ انہوں آ رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نتی کچھ چینج نہیں ہوتا آپ کے لیے، ہے نا۔ تو اس میں کچھ اسپیشل کچھ بھی نہیں رہا، ایک نعمت ہے جو زیادہ دی، مال کی دے دی، کسی کو جسم کی دے دی، کسی کو عقل اور علم کی دے دی، سب کو الگ الگ نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو سمجھیے آپ، تکبر مت کی، تو تکبر کبریائی بڑائی عظمت اللہ کی چادر ہے، یاد رکھیے یہ۔ اور جو بھی یہ کام کریں گے یاد رکھیے، چادر سمجھتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، آپ سے چادر پکڑیں گے، کتنا برا رہا رسپانس دیتا ہے آپ کو، جوابی کاروائی کریں گا، تو یہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی حدود میں گھس رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو دونوں میں سے ایک بھی کام کریں گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو لہٰذا تکبر نہیں ہونا چاہیے، مال ہے عاجزی اختیار کیجیے، نعمت کو باقی رکھنے کا اصول کیا معلوم؟ عاجزی اختیار کیجیے اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں گے، ان کی کئی سیرت کے واقعات آتے ہیں، اس میں یہ ہے جب غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں تھا کہ عبد الرحمن کون ہے اور عبد الرحمن کا غلام کون ہے، اتنے سادہ رہتے، مطلب یہ نہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے غلاموں کے جیسے رہ رہے، بٹ غلام کھا رہا ہے تو بھی ساتھ کھا رہے اس کے، اب کون آئیڈینٹیفائی کریں گے کوئی غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتا مالک؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عاجزی تھی ان کی، مالا دولت ایک نیکسٹ لیول پر، عاجزی ایک نیکسٹ لیول پر، ہمبل تھے وہ، تو اللہ نے باقی بھی رکھا ان چیزوں کو، وہ نام، ان کی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کچھ دنیا کو دے گئے، اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملنے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، تو اس کو ہم سمجھے، تو تکبر مت آنے دیجیے اپنے بچوں کو۔ کبھی ہوتا ہے حالات جیسے چل رہے ہیں، بچوں کو تکبر آیا تھا آپ کے مال کی وجہ سے، ان کو بیٹھ کر نصیحت کرنا، نصیحت کیا کرنا کہ بچوں یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، آج دیا ہے کل لے بھی لیں گا، اور مال و دولت سے زیادہ بے وفا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، بے وفائی ہے، مرنے کے بعد تو وہ آتا ہی نہیں آپ کے ساتھ، مطلب سب سے پہلا ساتھی جو آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ مال و دولت ہی ہوتا ہے، مرتے ہی رشتہ دار اس پہ لے لیتے، ہے نا۔ اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ انگوٹھی بھی تو کھینچ کے نکالتے ہو، دفناتے وقت بولتے نہیں کس کے ساتھ دفنا دو، کھودتے وقت گڑا اگر 10 روپے کا سکہ گر گیا تو بولتے ایک دم رک جاؤ، وہ سکہ نکالو، ایسا خبر بند کرے جیب میں سے، ایک منٹ نکالو، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں، کچھ نہیں جاتا ساتھ، اتنا بے وفا ساتھی، یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، تو آپ تکبر کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ بہت بے وفا ہے، یاد رکھیں، یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے آج بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیا، اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھ رہا ہے، نسل در نسل ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس کو رائز اینڈ فال اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا ہوں گا آپ نے کہ پڑوسی تھے اتنے مالدار تھے، آج غربت کی زندگی، کبھی وہ زکوٰۃ مانگنے آ جا رہے، کبھی صدقات مانگ رہے، ہوتا ہے ایسا کہ کل وہ لوگ جو فلاں تھے، دیکھو آج اللہ نے اتنا دیا، آپ نے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو غلام تھا آج کتنا مالدار ہو، تو یہ ہوتا ہے ادھر کہ یہ مال جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے بے وفا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور جب کھانا کھا رہا تھا تو فقیر آیا، تو جب فقیر آیا تو یہ شخص جس کے ساتھ بھی مطلب میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، تو اس شخص نے کہا، اس آدمی نے، کہ جاؤ وہ جو فقیر آیا اس کو کھانا دے دو۔ اس زمانے میں ایسا لوگ خامخواہ بھیک نہیں مانگتے تھے، اگر مانگتے تو جینوین ریزن ہوتا تھا۔ تو یہ اس کا یہ بھی خاتون اٹھی گئی
اور اس کو کھانا دے کر آئی. جب کھانا دے کر آئی تو بہت مطلب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا, چینج ہو گیا تھا. کوئی شخص نے اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں تغیر ایک دم چینج ہو گیا تھا, تھوڑا خوش تھی اور ایک دم وہ ہو گیا. تو کہا وہ جو شخص مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا, وہ میرا پہلا شوہر تھا, اور وہ اب دیکھو بھکاری بن گیا بیچارہ, اور اس نے خاتون نے لے جا کے دی. تو جب اس خاتون نے واقعہ سنایا تو وہ اس کا شوہر بھی رونے لگا. تو کہا میں معافی چاہتی ہوں, میں نے خواہ قصہ سنا دیا آپ کو, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک بار اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, وہ جو فرسٹ کا ہسبینڈ تھا, اور ایک بھکاری آیا تھا, اور ایسی کھانا جب ہم کھا رہے تھے اس نے آواز دی تو میرا شوہر باہر نکلا اور اس کو بہت مارا, اور کہا کہ یہ کھانے کے ٹائم پر آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کیا, وہ فرسٹ ہسبینڈ جو اب بھکاری ہے. اور اس نے اس بھکاری کو بہت مارا اور اس کو ہکال دیا کہ کہا کہ ایسے ٹائم پہ مانگنے آتے ہو, یہ ڈسٹرب کرنے, چلو نکلو نکل جاؤ. تو یہ جب قصہ اس نے سنا تو وہ شوہر بھی رونے لگا, اس کا جو سیکنڈ ہسبینڈ تھا. اس خاتون نے کہا میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہا اس آدمی نے جس آدمی کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں. اب ایک ہی زندگی میں جو فقیر بھیک مانگنے آیا تھا اب وہ اس عورت کا شوہر ہے, اور جو انسان مالدار تھا جس بھکاری کو مارا وہ آدمی جو ہے اب مالدار بن چکا ہے. تو ایک ہی زندگی میں یہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقیر آئے تو آپ کھانا چھوڑ کے اس کو لے آ دے ورنہ آپ بھی فقیر بن جائیں گے, ویسا نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مالداری پیسہ کسی کا ہوتا نہیں, یاد رکھ, جب تک ہے فائدہ لیا, صحت ہے جب تک ہے فائدہ اٹھا لو, پہچان ہے جب تک ہے صحیح فائدہ اٹھا لو, مال ہے جب تک فائدہ اٹھا لو, چلا جاتا ہے, بے وفاس آتی ہے, نہ مرنے کے بعد کام آتا ہے. مرتے ہی ساتھ چھوڑنے والے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, یاد رکھیں, جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تکبر نہیں, اس کے لیے تکبر نہیں, بڑا پن نہیں. مال ہمبلنس, تو بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ یہ مال اللہ کی نعمت ہے, تم تکبر مت کرنا بیڑا کبھی اس کی وجہ سے. اس میں تمہارے باپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے کمانے میں, یہ رب العزت کی نعمت ہے جو میرے پاس آئی ہے. یہ ہو سکتا ہے رہے یا ہو سکتا ہے چلی جائے, ہے تو فائدہ سب مل کے اٹھا لو. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپنے پہ خرچ کر کے نہیں بچوں, اس کو دوسروں پہ خرچ کر کے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھ کے, اس کی وجہ سے دوسروں سے رشتہ نہ توڑ کے, اس کی وجہ سے خون خرابے سے بچتے, اس کی وجہ سے دھوکہ دھڑی ہم کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بے وفا چیز ہے, ٹھیک ہے, اور لہٰذا حلال وہ کریں گے, بچوں کو سمجھ. ورنہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ مالدار ہے, اللہ نے بڑی عاجزی بھی دی ان کے اندر, لیکن اللہ کا بندہ ہی عاجز ہے, نہ بچے عاجز ہے نہ ان کے گھر میں عورتیں عاجز ہے. کیوں؟ ان کو تکبر کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب. اس کا مطلب تربیت نہیں ہے, تربیت کرنا چاہیے, مال و دولت ہے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے, جہاں مال و دولت کتنا بنتی ہے انسان کے لیے, اور یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس کا, اور بعد میں ہم کچھ عام باتیں دیکھیں گے, یاد رکھیے مالداری کے تعلق سے. تو چھٹا یاد رکھیے, وہ جگہ یاد رکھیے, مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حق مارنا, یہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ ہے. اگر میں چوری سے بچا, ڈاکہ ڈالنے سے بھی بچا, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں دوسروں کا حق مارنا, یہ فتنہ ہے, یاد رکھیے مال. اور مثال دے رہا ہوں, اگر میں چوری مطلب چور نہیں ہوں, چلو الحمدللہ, میں ڈاکو بھی نہیں ہوں الحمدللہ, میں نے غبن بھی نہیں کیا الحمدللہ, میں 2 نمبر کا مال بھی نہیں بیچتا الحمدللہ, میں دھوکہ دے کے سب الحمدللہ ہے. لیکن ہم میں سے اکثر ایسے چور و ڈاکو تو ہے جس نے ابھی پھوپھی کا وراثت کھا کے بیٹھے اور بہنوں کی وراثت پہ ابھی جمے ہوئے, اور اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ مال کا فتنہ ہو سکتا ہے. دوسری چیزیں میں بول چکا ہوں, اب تک حرام نہیں کمانا, دونوں میں وہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہاں تو سب پھیل جا رہے ہیں, اس لیے یہ پوائنٹ خاص لا رہا ہوں. مال دوسروں کا کھا جانا, یہ تو مطلب ایک دم جس کو بولتے ہیں ایک دم چوٹی, مطلب کوئی نہیں بچا اس سے, میں کیا بول, اللہ مفتی صاحب بھی نہیں بچے, سب بہنوں کے مال کھائے ہوئے ہیں, پھوپھیوں کا بھتیجے ابھی بھی نہیں دے رہے, وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ یہ تو کھائے ہوئے. تو دوسروں کا مال ہڑپ کر اپنے پاس لینا غلط طریقے سے, یہ مال فتنہ ہے. اس میں چوری آتا, ڈاکہ آتا, تو میں چونکہ آپ میں سے کوئی چور ڈاکو نہیں, اس لیے میں چور ڈاکو کا ایگزامپل بھی دوں آپ کو, ہے نا. آپ بولیں گے یہ تو سب ماشاء اللہ دھوکہ میں دھوکہ نہیں دیتا, اللہ کی قسم کھائے, جھوٹی قسم کھائے, کوئی مال نہیں بچتا تھا ماشاء اللہ, 2 نمبر نہیں کماتا, لیکن ابا نے چونکہ حق نہیں دیا تھا تو میں بھی حق نہیں دوں گا پھوپھو کا, اور میں بھی اپنی بہنوں, اور یہ تو سلسلے وار صدیوں سے چلا رہا ہے, نسل در نسل چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پر کیوں رحم کرے جو اس قسم کا ظلم کرتی ہے, جو حق اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اس کو ابھی بھی مارتی ہے. اس لیے میں اس ایگزامپل سے بات شروع کر رہا ہوں اپنی. مال غضب کر لینا, ہڑپ کر لینا, دبوچ لینا, دبا لینا, یہ تو بالکل کامن ہے اندر. لیکن اس میں ایک مسئلہ کیا, وہی بتاتا ہوں. جب میری والدہ کا حق میرے ماموں نے نہیں دیا تو میں جب حق لینے کے لیے بالکل اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی میں بھی اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوں, اس کے اوپر سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں معلوم. اگر میں اس سائڈ میں جس سائڈ ظلم ہو رہا ہے تو میں لینے کے لیے ریڈی ہوں. کوئی پوچھا آپ نے کیا کیا, ہمارا چھوڑو نا, پہلے اس کا حساب کرو نا, سمجھ رہے, یہ حالت ہے. اور اتنے پیچیدہ مسائل ہو گئے وراثت کے ہمارے پاس کہ جو علماء نے جو فتاوے دی ہے جس میں ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, معلوم کرنا پڑتا ہے کون کب مرا پہلے. کیونکہ جیسا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کار کا, تو باپ بھی تھا, بیٹا بھی تھا, اور بھی لوگ تھے بیٹھے تھے, اور ایک ساتھ سب کا انتقال ہو گیا. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان میں سے پہلے کون مرا ہوگا. چونکہ فار ایگزامپل سامنے کوئی تھا, اس کی ڈیتھ پہلی ہوئی ہوگی, تو اس کے مرتے اگر پیچھے اس کا وارث ہے تو اس کو ملنے والا ہے, حالانکہ وہ بھی مر گیا اس کے ایکسیڈنٹ میں, لیکن اس کو آئے گا پھر اس کو آئے گا, تو اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے.
تو وہ مسائل ہم کو ہندوستان میں لگانا پڑتے ہیں، کیونکہ نسل در نسل کی پردادا کا بھی حساب نہیں ہوا، تو اس میں وہی اصول لگانا پڑتا ہے. وہ جو ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں نا، تو ایک کتنے لوگ، ارے 5 نسلیں ہو گئی، اب حساب کرنا ہے ہم کو وراثت تقسیم کرنا، 5 نسلیں ہوتے کتنا حساب کریں گے؟ تو اس کو پھر وہ اصول سے کرنا پڑتا، کون پہلے مرا، پیچیدہ ہو جاتے ہیں مسائل. تو ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر لے رہے، غضب کر لے رہے، یاد رکھیں. اور یہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں یاد رکھے سب سے ایک مثال تو دے دیا میں نے، جس میں دیندار بھی نہیں بچے، بے دین بھی نہیں بچے. بے دین لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں دینا چاہیے بہنوں کا، دینداروں کا بھی یہ حال ہے. دوسرا یاد رکھیے جو بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے جو مال دوسروں کو غضب کرنا، وہ ہے زمینوں کا ہڑپنا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چتر چالاک، دھارکاری، تیسمار خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. 5 سال میں یہاں پہنچ گئے. 5 سال میں یہاں کیسے پہنچ گئے آپ؟ 5 سالوں میں کیا کر رہا ہوں؟ خالی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، بس محلے میں کون سی ہے، بس خالی جگہ ملی کہ پیپرہ تیار کرنا چالو، پیپرہ تیار ہوئے کہ اس کا سیل چالو، اور ایک بار بک گئی کہ بس ختم. اگر آ بھی گیا تو وہ پھر اس کو جگہ بیچنے نہیں دیں گے. اس کی بولیں اتنے دن سے کہاں تھا تو، ہاں ابھی نہیں ہو سکتا. تو اب کتنے میں جگہ بک رہی؟ 100 روپے میں بک رہی تھی جگہ، 30 روپیز میرے ہوں گے اس میں. پھر کیوں دے وہ تم کو؟ صرف وہ نہیں تھا بول کر. لیکن شریعت کیا بولتی ہے؟ ایسا کسی خالی زمین تو لے لو. یہ ہے نا، کرائے سے گھر میں گئے، خالی نہیں ہوا آج تک، نماز روزے علامہ فہامہ بنے ہوئے گھوم رہے، لیکن لوگوں کی زمین ہڑپے ہوئے آپ. نہیں، قانون ہے. میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہے کہ کسی کی ملکیت چینج ہو جاتی خالی آپ کے اس کے پاس رہنے سے نہیں، واپس دو اس کو جگہ. 1000 سال بھی ہو گئے تو آپ کو واپس دینا پڑے گا، چونکہ وہ اس کی جگہ ہے. اور زمین کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہے معلوم آپ کو؟ اس کی سزائیں بہت سخت ہے، سزائیں بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی بالش پر زمین میں ہتھیا لے، بالش پر، بالش کو سمجھتے ہیں ایک 8-9 انچ 10 انچ کا بالش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت روز قیامت 7 زمینوں کے برابر توق اسی گلے میں ڈالیں گے. 7 heavens، 7 زمینوں کے برابر توق ڈالیں گا گلے میں. 10 کلو کا کچھ ڈال کے گھومیے تو پتہ چلتا ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے. 7 زمین، مطلب زمین کا ویٹ کتنا ہوتا ہے ذرا نکالی تو صحیح، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالیں گے. یا ایک روایت میں اس کو 7 زمینوں کے وزن کے نیچے دبائیں گے اللہ تعالیٰ، اس نے جو زمین ماری تھی. اب ہمارے پاس تو دھارکاری آدمی ہے نا، میں دادا نے کھیت لیے تھے کتنا، 1 ایکڑ، اب 2 ایکڑ ہے ماشاء اللہ. اچھا بازو کا کھیت بھی نہیں، کھیت نہیں لیے جی. دادا کی ٹیکنیک تھی، وہ بہت آگے کے آدمی تھے. وہ بندارے کو ادھر کر دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دیے، فلاں یہ کر دیے، ادھر لا کے کچھ گاڑ دیے، ادھر لا کے فلاں کر دیے، ادھر لا کے ایک مزار بنا دیے، ادھر لا کے فلاں کر لیے. الحمدللہ 2 ایکڑ اور کھا بھی رہے اس کو. ایک بالش کا یہ حال ہے تو 1 ایکڑ کا افیکٹ کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. ایک بالش مارنے کی زمین کا اثر یہ ہے، 1 ایکڑ کا اثر کیا ہوں گا. اور اس کو آپ دھارکاری اور اچھا سمجھ رہے ہیں، ہاتھ جوڑو اور جو اس کا مالک تھا اس کو واپس دو لے جا کر، اگر دادا کی نجات چاہتے ہو تو. لیکن دادا بھگت رہے نا، مجھے کیا کرنا ہے، آپ بھی بھگتو گے، چونکہ گناہ میں آپ بھی بعد میں ساتھ دے رہے معلوم ہونے کے بعد. جب تک آپ کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے. انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے وہ حرام کمائی پہ پلتا ہے اپنے ماں باپ. اگر اس کا باپ حرام کما رہا ہے پوچھ نہیں ہے، ایک بار بالغ ہو جائے پوچھے پھر تو نے کیوں ہو کیا. آپ اگر اس کا ساتھ دیں گا مطلب تو حصے دار ہے اس کمائی کے اندر. بولنا چاہیے اس نے کہ اب میں نہیں کھا سکتا، آپ کا بڑا ہو گیا، میں کماؤں گا، آپ حرام کماتے ہیں. زمین کا مارنا کتنا کم ہونا دے حرام طریقے سے کمانا. پلاٹنگ ہوئی، آئیڈیا سے بس لے لو، جتنا ہوتا باہر جتنا نکل سکتے نکلو، اندر رہو، جتنا ہے اتنا لو. اس لیے کہ آخرت میں بہت بھاری چیز، بہت بھاری چیز، بہت بھاری چیز، سمجھو اس چیز. ٹھیک. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے تو روز قیامت وہ جہنم میں جائیں گا، جنت اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، جہنم اس کے لیے واجب ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا ظلم کتنا بتائیے، وہ مطلب کتنا کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم واجب جنت حرام، کتنا ظلم؟ تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر ہے، مسواک کے برابر. مطلب یا تو مسواک کی قیمت کے برابر ظلم کرے تو مسواک کیا رہتی، مطلب ایک برش، ٹوتھ برش سمجھ لیجیے، ٹوتھ برش بھی اگر تم نے ناحق کیا تو یہ ہو رہا سزا، پیلو کی لکڑی کے برابر. سمجھ رہے؟ یہ ظلم میں کاؤنٹ ہوگا، جنت حرام ہو جائیں گی، جہنم واجب ہو جائے. زمینیں مار لے رہے ہیں، گھر دبا لے رہے ہیں، جائیدادیں دبا لے رہے ہیں، دکانوں میں سے نکل نہیں رہے ہیں. نکل جاؤ اللہ کے لیے، آخرت میں نجات پا جائیں گے. قتل کرنا، مال کے لیے قتل کرنا، ڈاکو دیکھی کیا کرے، قتل کر کے پیسہ لوٹ لے رہے ہیں. مختلف قسم سے قتل کر رہے ہیں، یاد رکھو. چوری کرنا یہ بھی حرام طریقہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ بول کر مال بیچنا، چھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، یتیم کا مال کھا لینا، رشوت کے ذریعے مال کھا لینا. اسی طرح جو ہے لوگوں کی عزت اچھال کے اس کے ذریعے کمانا. اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو انسانیت کو نقصان دیتی ہیں ان کو بیچ کر مال کو کمانا. کئی ذرائع لوگوں نے بنا لیا، یاد رکھیے. اور ایسا کمایا مال فتنہ ہے، فتنہ. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، یاد رکھیے. آئیے 6 چیزیں کہ مال کہاں کہاں فتنہ ہے وہ دیکھنے کے بعد آخری چند باتیں آپ کو مال کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز یاد رکھیے، روز قیامت مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. 5 سوالات کیا کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. 5 سوالات زندگی ہے. ٹوٹل ہیومن لائف، پوری انسانی زندگی صرف 8 سوالوں پہ ڈیپینڈ ہے. صرف 8 کوشچنس ہیں. جو بچے نیٹ کریک کر رہے ہیں، سی ٹی کریک کر رہے ہیں، تو 200 سے کم تو کسی میں بھی نہیں ہے. نیٹ تو 700 سے اوپر جا رہا ہے نا. الگ الگ ایگزامینیشن ہے. یہاں کتنے آنسرز کریک کرنا ہے، وہ کوشچنز کریک کرنا ہے 8.
3 کون سے ہے قبر میں، 5 کون سے ہیں اٹھنے کے بعد، بس اتنا ہی ہے، صرف 8 کوشچن یاد رکھیے، اس سے پوری زندگی ڈیپینڈ ہے میری رات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود پوچھنے والا ہے، قدم جم جائیں گے روایت میں، مطلب ہل نہیں سکیں گا، اور جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں لگا؟ جوانی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ، تو مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، فرشتے اس نام عمل نہیں، اللہ سیدھے پوچھنے والا ہے، آمنے سامنے ہونے والے ہیں، تو بہت مشکل چیز ہے نا، ٹف کام ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں ہم رکھیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں، دوسروں کے مال یا نافرمان لوگوں کے مال، یا وہ لوگ جو ہم پہ ظلم کرے ان کا مال، یا وہ لوگ جو غلط طریقے سے کما رہے ہیں یا غلط لوگ ہیں، ان کے مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو غمگین نہ کرے کبھی کہ ان کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کیوں نہیں، وہ قوم اتنی آگے جا رہی ہے، ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں، اس سے غمگین نہیں ہونا کبھی مال کو دیکھا۔ ہوتے بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے صرف مال کی کمی کی وجہ سے، کسی گناہگار کے مال کو دیکھ کر آپ ڈپریس مت ہوئیے۔ میں نے کئی لوگ بولتے سنا، ارے یار وہ تو کافر ہے پھر بھی اتنا ان کے پاس، ارے یار وہ تو گناہگار ہے ان کا اتنا، ارے یار وہ تو فلاں ہے ان کا اتنا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو کسی کے مال کو دیکھ کے آپ پریشان مت ہوئیے، اس کی ضرورت بھی نہیں یاد رکھیں، کیوں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا، کیا بیان کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، سو تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکالے۔ تو تم ان سے پریشان مت ہونا دوسروں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے، حالانکہ مال میں نے کہا نعمت ہے، لیکن انہوں نے چونکہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے، ایمان نہیں لا رہے مال کی وجہ سے، ایسے ہوا نا انبیاؤں کے زمانے میں جو بڑے مالدار لوگ تھے اکثر ایمان نہیں لائے، اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے آخرت، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو پریشان مت ہوئیے کہ بھائی مال کیوں نہیں ہمارے پاس، ہم بھی مالدار ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اسے پریشانی نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، مال کی ہرس دین کی خرابی کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیں، مال کمائیے، حلال مال کمائیے، اس کے لیے کوئی ہرس مت کیجیے، مال کی ہرس وہ جو ایک کے پیچھے لگے نا آج کل ہمارا، یہ جو کریں گا میں وہ کروں گا، یہ ہرس یہ دین کو خرابی کی وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، غور سے سنیے، اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکری کے اگر جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان، یاد رکھیے، مال کی ہرس انسان کو دین میں پہنچاتی ہے۔ اب یہ مثال کیوں دی گئی میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ شیر جب شکار کرتا ہے، کہیں بھی اٹیک کریں گا، ایک جانور ماریں گا، اس کو کھاتا ہے، پورا نہیں کھایا تو چھوڑ کر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر بھوک لگی پھر واپس آتا ہے، پھر کھاتا ہے، جب صاف ہوا تو چھوڑ دیتا ہے، کھا چکا بیٹھا ہے تو ہرن آ کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ جائے وہ اس پہ اٹیک نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سین آپ نے دیکھے ہوں گے نا آج کل شیر کے اطراف میں، وہ بھوکا نہیں، ابھی کھایا ہوا ہے تب اٹیک نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بھیڑے کی خصوصیت یا خامی کیا مانو آپ کو، اس کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا بکریوں میں، جتنے بکریاں سب کو مار کے چھوڑ دیں گا، اس لیے بھیڑیے کی مثال دی جاتی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے، مطلب کمپٹیشن چل رہا دونوں میں، ایک بھی نہیں ہے 2 ہے، وہ تو کمپیٹ کر رہے، اس نے جتنوں کو مارا اس نے مارنا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچاتا۔ تو مال ایک ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے، اور اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے، یہ بات بھی سن لیجیے، کیونکہ بہت خطرناک، یاد رکھیں۔ تو مال جب ہے تو کنٹرول بھی بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیں۔ اسی طرح محتاج ہے لوگ، بھوکے ہیں لوگ، غریب ہے لوگ، پریشان ہیں لوگ دنیا میں، تو ان کو فائدہ بھی آخرت میں۔ کیسے فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں مال نہیں دیا تو ان کو آخرت میں بینیفٹ دیں گا، اس کا کیا بینیفٹ دیں گا؟ دنیا میں محتاج تھے، تنگ دست تھے، پریشان حال تھے، مال کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ 500 ایئرز بیفور جنت میں ان کی نعمتوں کو فائدہ اٹھانے دیں گا، کیونکہ دنیا میں بیچارے مال و دولت کی نعمت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ یہ اللہ کا ریوارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، تو اللہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اس کو۔ اور غریبی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، غریبی کہاں تک لے جا سکتی، خالی ایک مثال دوں گا، پوری واقعہ نہیں رکھتا ہوں، پورا واقعہ، غریبی کفر تک، زنا تک اور کئی گناہ تک لے جاتی۔ ارتداد ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، غریبی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ غریبی بہت کچھ کروا دیتی ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ ایک انسان، وہ واقعہ پورا صحیح مسلم میں روایت ہے، 3 لوگ تھے، بارش ہوئی، جا کے گفا میں گئے، ایک پتھر آگے گر گیا، تینوں نے کہا چلو اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ لیں گے آج۔ تو اس نے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک جو ہے چچا زاد بہن تھی اور میری اس پہ بری نظر تھی، میں نے اسے زنا کا آفر دیا، اس نے کبھی بھی انکار کیا، لیکن ایک بار غربت آ گئی، قید پڑ گیا، بھوک مری آ گئی، وہ میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ اناج دے۔ میں نے کہا اناج تو تبھی ملیں گا، کھانا جب ملیں گے جب میرے ساتھ منہ کالا کریں گی۔ وہ مجبور ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے لیے یہ مت کر۔ آخر تک وہ ریزسٹ کرتے رہی، لیکن مان بھی گئی، لیکن پھر ریزسٹ کری۔ تو اے اللہ، میں کر سکتا تھا، چونکہ بالکل اکیلا تھا اس ساتھ، میں نے تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا، تیری خاطر پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تو دیکھیے وہ غربت کی وجہ سے کہاں تک چلے گی بیچاری عورت۔ تو غریبی بہت کچھ کرتی ہے۔ ایک انسان دیکھیے غریب ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل کنسیشن دے رہا ہے، 500 ایئرس کا بیفور جا رہے ہیں، ایک انسان غریب ہے دنیا میں، دیکھیں نا ایک انسان غریب ہے، آج کل کی مہنگائی اور جو حالات چل رہے ہیں، تو ایک انسان باپ ہے، غریب باپ ہے،
تو وہ اس علاقے سے بھی نہیں گزرتا بچے کو لے کے، جہاں مٹھائیوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، چونکہ اس کو پتا ہے بچہ مانگے گا، اب مانگیں گا تو میں کہاں سے لا کے دوں گا، تو وہ دوسرے بائی پاسز لے رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے، تو غریبی نے کچھ نہ کچھ تو اس کو مجبور کیا، لائف سٹائل کلٹیل کیا، مطلب سمجھے نا، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر اس نے پہنا، کئی مصیبت سے گزر رہے ہیں. لیکن میری بات جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کوئی لوگ غریب نہیں ہے، الحمدللہ. آپ لوگ جو سن رہے ہیں، ہاں آپ دوسروں سے کمپیئر کریں گے تو غریب ہے، پھر میرا پڑوسی تو 10 کروڑ کا مالک ہے، میں تو 1 کروڑ کا مالک ہوں، میں غریب ہوں، 10 ٹائمز غریب ہوں اس سے. یہ تو سیلف لیوی غریبیاں ہیں، یہ چھوڑو پھینک.